بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں ہوں محمد فضل، اقرا وائس پر آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، اس لیے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار تھے، منتخب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں غصہ اور شہوت ڈال کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر واپس آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصہ میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور، اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کا قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لیے۔ جب شراب پی کر مست ہوئے تو زہرہ نے ان سے بت کا سجدہ بھی کرایا، اپنے شوہر کا قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے،
یہ دونوں شام کو حاضر ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے، یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا تو انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب فانی ہے، ہمیں دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ایک واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔